احمد بھائی، آپ ایک دہاڑیدار مزدور تھے، اسی طرح آپ نے وزیرستان میں کام کیا، کراچی میں کام کیا، برف آپ بیچتے تھے. ابھی صرف 1.5 ماہ پہلے آپ نے امیزون کی لرننگ شروع کی، اور 1.5 ماہ کے اندر آپ نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو لرن کیا، اور آپ نے ایک نہیں بلکہ 2 پروڈکٹس کو ہنٹ بھی کر لیا. زما نوم احمد زیب دی او زه پېښور 400 دا. ان کا نام احمد زیب ہے اور پشاور کے قریب علاقہ ہے 400 پشاور ڈویژن میں ہی آتے ہیں. وہاں کے دیہات شہپور سے تعلق ہے ان کا. اصل کې ما کار شروع کړی زه دیاړی ته څه وخت راوتیم، نو زه په 8م کلاس کې هم چې هغه ټایم نه زه دیاړی ته راوتیم. میں میٹرک کیا، وہ تو 8ویں جماعت سے مزدوری شروع کر لی، لیکن اسکول کے بعد ان کی ہوتی تھی کیونکہ وہ اسکول کے ساتھ ریگولر چلتا رہا. پھر ایف اے بی اے انہوں نے پرائیویٹ کیا، اور اسی مین وائل کراچی میں برف کا کام کیا، جو برف پیس کر لوگوں کو پرووائڈ کرتے تھے. زما بل ملګری دی هغه ډېر ښه دوست مې دی، د هغوی په ترو باندې به زه جناب شهاب صاحب د ځای ته به تلم راتلم. کہتے کہ میرے کزن کے تھرو ان کا ہمارے ساتھ ملاقات ہو گیا، اور ہمارے پاس ساتھ ایک ٹرپ پہ چلے گئے. وہاں پہ ہمارے ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کے فرینڈ ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہیں، ان کو ہم نے کہہ دیا کہ بھئی یہ ٹیلنٹڈ بندہ ہے. مطلب انہوں نے جسٹ ان کو HTML کا بیسک تعارف کرایا، اور ود ان اے ویک انہوں نے اس کے اوپر ویب سائٹ بنا دیا. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. دوستوں، وہ لڑکا ایک دہاڑی دار مزدور تھا جس نے وزیرستان میں کام کیا، ٹرک لوڈنگ جیسا بھاری کام کیا، اور کراچی میں مچھلی منڈی میں برف بیچی، اور بالکل ایک دہاڑی دار مزدور کی طرح اپنی زندگی گزاری. اور اس طرح مشکل سے 2018 میں اس نے BA کا ایگزام بھی پاس کیا اور BA کی ڈگری حاصل کی. زندگی مشکل سے گزر رہی تھی، اور اسی دورانیے میں اس نے انیبلرز ویڈیو سیریز سے فائدہ اٹھایا، اور آج وہ امیزون سے ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ منتھلی ارن کر رہا ہے. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترم احمد زیب سے. بہت شکریہ احمد بھائی، آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. احمد بھائی، آپ ایک دہاڑی دار مزدور تھے، بالکل جس طرح 400-500 روپے پہ ایک دہاڑی دار مزدور کام کرتا ہے، اسی طرح آپ نے وزیرستان میں کام کیا، کراچی میں کام کیا، برف آپ بیچتے تھے، اور اسی طرح آپ جو ہے ٹرک لوڈنگ بھی کرتے تھے، جو ٹرک میں فلنگ کرتے ہیں، سامان وغیرہ رکھواتے تھے، بالکل ایک عام مزدور کی طرح. اور اسی طرح کرتے کرتے آپ نے 2018 میں BA کیا، اور ابھی صرف 1.5 ماہ پہلے آپ نے امیزون کی لرننگ شروع کی، اور 1.5 ماہ کے اندر آپ نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو لرن کیا کہ آپ کو شہاب صاحب کے پاس ایک بڑی اچھی نوکری بھی مل گئی امیزون کی، اور آپ نے امیزون کی ٹیکنیکس کو بھی سمجھ لیا، اس کی ویڈیو سے بھی لرن کر لیا، اور آپ نے ایک نہیں بلکہ 2 پروڈکٹس کو ہنٹ بھی کر لیا، جو کہ لوگ 3-4 ماہ میں نہیں کر پاتے. تو یہ اتنا سارا مائنڈ سیٹ کیسے ڈیولپ ہوا، اور امیزون کی طرف اب کیسے آئے؟ ہم آپ کی سٹوری کو سننا چاہیں گے. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم احمد زیب دی او زه پېښور 400 دا شیرپور سره تعلق ساتم. ان کا نام احمد زیب ہے اور پشاور کے قریب علاقہ ہے 400 پشاور ڈویژن میں ہی آتے ہیں. وہاں کے دیہات شہپور سے تعلق ہے ان کا. اصل کې ما کار شروع کړی زه دیاړی ته څه وخت راوتیم، نو زه په 8م کلاس کې هم چې هغه ټایم نه زه دیاړی ته راوتیم. میټرک پورې ما اسکول ریګولر وي، د هغې نه پس بیا پرایویټ شوم. نو کار ته راوتیم زه، او ما پکې د پیټو کار هم کړی دی، وزیرستانه پورې تلم، هلته مې پیټه هم ټکوالی دی. بیا د هغې نه پس بیا راغلم کراچۍ ته تلم، هلته مې برف کار کړی دی. برف کار نه علاوه پر آخر ټایم زه رالم ټرکونو لوډینګ ته. ټرکونو لوډینګ هم ما تقریباً 4-5 کاله ما دغه لوډینګ کړی. کہتے ہیں کہ میں نے میٹرک کیا، وہ تو 8ویں جماعت سے مزدوری شروع کر لی، لیکن اسکول کے بعد ان کی ہوتی تھی کیونکہ وہ اسکول کے ساتھ ریگولر چلتا رہا. پھر ایف اے بی اے انہوں نے پرائیویٹ کیا، اور اسی مین وائل کراچی میں برف کا کام کیا، جو برف پیس کر لوگوں کو پرووائڈ کرتے تھے. اس کے علاوہ وزیرستان کے اندر انہوں نے وہ فروٹ کی پیٹیاں بنانے کا کام کیا. کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ پیٹیاں بنایا کرتا تھا، اور یہ ایک جرنی ان کی چل رہی تھی. زما بل ملګری دی هغه ډېر ښه دوست مې دی، د هغوی په ترو باندې به زه جناب شهاب صاحب د ځای ته به تلم راتلم. د دوی کزن دی، او دوی سره زما څه نه څه تعلق جوړ شوه. دلته کې به زه راتلم، هغوی سره ناست پاس به وو، کله څه کله څه. یوه ورځ مونږ داسې ټور دپاره لاړو، هلته کې د دوی بل فرینډ و، د دوی برادر و، هغوی ریکویسټ هم وکړه چې یاره دې ملګري کې ټیلنټ شته دی، دې ملګري ټیلنټ شته دی چې دې هر څه زده کولی شي او کولی هم شي کمپیوټر باندې کې. هغوی ما ته یو دغه راکړه، یو ویب سایټ یې ما ته راکوه،
W3 سکول نو هغې باندې ما لږ شانې کار وکړ او یو هفته کې ورته ما ویب سایټ جوړ کړ ورمېږه. شهاب به چې دا وکتل ما شهاب سر ته دا وښیه وه ما وی یاره چې دا شي زما جوړ کړو نو دوی مو ویل چې یاره دې ملګري کې ټیلنټ شته دی دې خپل طرف ته راوستل غواړي دی. کہتے کہ میرے کزن کے تھرو ان کا ہمارے ساتھ ملاقات ہو گیا اور ہمارے پاس ساتھ ایک ٹرپ پہ چلے گئے کزن کے ریفرنس سے. وہاں پہ ہمارے ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کے فرینڈ ہے, سافٹ ویئر انجینئر ہیں, ان کو ہم نے کہہ دیا کہ بھئی یہ ٹیلنٹڈ بندہ ہے, مطلب اس کے اندر ایک کمٹمنٹ ہے کرنے کی. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ ان کو کچھ گائیڈ کر دے, شاید یہ کوئی ویب ڈیولپمنٹ سائٹ پہ آ جائے. انہوں نے جسٹ ان کو HTML کا بیسک تعارف کرایا اور W3 اسکول ایک ہے آن لائن ویب سائٹ, وہ دکھایا کہ وہاں سے کرو. ود ان اے ویک انہوں نے اس کے اوپر ویب سائٹ بنا دیا. بیسک جو ڈمی ویب سائٹ تھا انہوں نے بنا دیا. جب ہمیں دکھایا تو دین وی تھاٹ کہ بھائی پوٹینشیل ہے بندے کے اندر, یہ اگر یہ HTML کر سکتا ہے, بینگ اے کمپیوٹر انجینئر میں نے نہیں کیا. سو انہوں کو ہم نے دیکھا بھائی ان کے اندر پوٹینشیل ہے, تو ہم نے ان کو پھر لگا دیا پروڈکٹ ہنٹنگ وغیرہ کے اوپر. نو د هغې نه پس بیا شهاب سر ما ته وویل چې یاره تاسو زمونږ طرف ته کو راتل غواړئ نو بېشکه راشئ, خو که دا زمونږ کار کولی شئ لاله. نو ما ورته هم ولې نشو کولی, خو ما پسې سپورټ کولی والی یو قسم نو ما به شاته څوک سپورټ وکړي, مطلب ما کې خپل ټیلنټ خپل زده کړه هر څه ما کې و, محنت راکې و, ما به شاته سپورټ والی څوک نو چې ما به سپورټ کړی وي او زه یې روچت کړی وي دغه ځای نه. نو دوی شهاب سره مونږ ته وویل چې یاره تاسو ما سره راشئ, زه به تاسو ته طریقه وښیم, که تاسو کولی شو بېشکه تاسو مخکې تللی شئ, کو نه شو کولی بس صحیح د خپل HTML تاسو بیا کوئ, کار پې کوئ. شهاب سر ما ته راغلو, دفتر ته راوستم, ملګرو سره مې لو کړم او ما ته پروډکټ هنټینګ طریقه وښوله, هغې فارمولې ما ته وښوله. هغې باندې ما دونه تیزۍ سره کار شروع کړو چې یو شان ورته زه لګیا وم, کار به مې کوم شپې 2 بجو پورې 3 بجو پورې, دغه ټایمه پورې ورته زه ناست وم, کار به ما کوم. تقریبا 18-20 دن کې ورته ما 2 پروډکټ راوویستې او هغه لومړی پروډکټ چې راووته نو چې څنګه اپروو شو, زه ډېر زیات خوشحاله شوم. ما سرجي ته ویل یاره جي یقین نه راځي چې داسې یو کس راغی او هغوی پروډکټ ستاسو راپاره راوویست او تاسو سلیکټ کړو. چې هغه پروډکټ سلیکټ شو, زما حوصله نوره هم اوچته شوه. د هغې نه پس بیا ما بل پروډکټ هنټ کوه, تقریبا 1.5 میاشت زما وشوه دوی سره چې په دغه څیز باندې ما کار شروع کړی, پروډکټ هنټینګ باندې زما 2 پروډکټ یې سلیکټ شوي دي. ان کو میں نے آفر دیا کہ اگر آپ یہ کر سکتے ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, آ جائے امیزون سیکھ لیں. تو ان کے پاس ایک ایکسکیوز تھا کہ ٹھیک ہے سیکھنا تو اچھی بات ہے, لیکن میرے پیچھے سپورٹ والا کوئی بندہ نہیں ہے, جو گھر کا سسٹم چلتا ہے وہ سارا میں ہی چلاتا ہوں. سو آئی سیٹ کہ چلو آپ آ جائے, اگر آپ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو اپنے آفس میں امپلائی رکھ دیتے ہیں, چونکہ ایک سسٹم آپ کا بھی چلتا رہے گا اور ہم آپ کا کر لیتے ہیں. الحمدللہ ان کو ہم نے ٹولز وغیرہ پرووائڈ کی, ایسیسریز پرووائڈ کر لی ٹیکنالوجیکل. تو انہوں نے 18 دن کے اندر چیز کو صرف سمجھا نہیں, پروڈکٹ اپروو کروا دیا. اور جس دن انہوں نے پروڈکٹ اپروو کرا لیا, لائک لٹرلی یہ اتنے ہیپی تھے جیسے سر انہوں نے کہا کہ بس وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا وہ فیلنگس. سو انہوں نے پروڈکٹ اپروول پہ ہم نے کر دیا, تو ان کو مزہ آیا کہ بھئی میں کر سکتا ہوں. وہاں سے سپورٹ کا جو تھا وہ ہم نے انیبلرز KP آفس میں ان کو ایڈجسٹ کر لیا کہ بھئی آپ یہیں سے کام کریں, بے شک آپ وہاں پہ جو آپ کو ملتا تھا وہ انسینٹیو ہم آپ کو یہیں سے دیں گے. اینڈ دین ہی اسٹارٹڈ دا جرنی. ابھی 1.5 مہینہ ہو گیا ان کو, لیکن الحمدللہ جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں ان سے کہیں زیادہ آگے یہ چلا گیا. نو پروډکټ هنټینګ نه پس بیا ما ته شهاب سر نورم ویډیوز راکړیا, AVS ایکسس یې ما ته راکړه ویډیوز. نو ما هغه وکتې, ما ویل یاره زه صرف پروډکټ هنټینګ نه دی, دې کې نور اپشنونه هم دي. پروډکټ هنټینګ د زده کړه دې نه مخکې تللی هم غواړي, بل سټیپ هم اخیستل غواړي, بل سټیپ هم اخیستل غواړي. نو ما په لیسټینګ پروموټر باندې کار شروع کړم. دوی سره یې مشوره وکړه, ما ویل یاره تاسو سره مشوره کوم چې کوم دا لږ شان ایزي دی, د دې نه لږ غونده کې سخت وي, هغې باندې به شروع کړم, دا برابر کړم, د هغې نه پس په بیا په بل باندې شروع. نو لیسټینګ پروموټر یې ما ته سلیکټ کړو, ما ته ویل چې یاره لیسټینګ پروموټر باندې اوس کار شروع کړه, او څه مسله وي څه دغه بالکل موږ تا سره یو, او ته حوصله مه بایله او ته بالکل راوچتېدی شي تاکې هغه ټیلنټ شته دی. شغاب بھئی سپورټ سره اوس ما په لیسټینګ پروموټر باندې کار شروع کړی دی. ما خپله باندې 4 اکاونټه جوړ کړي دي, او پر یو اکاونټ باندې شکر دی فالوورز هم پرې را روان دي, او ما خپله باندې دغه کار برابر کړی دی. انشاءالله چې دا څه نه څه کمپلیټ شي, د دې نه مخکې بیا بل سټیپ اخلم.
ہی سیٹ کہ جب ہم نے دیکھا کہ بھئی اب پروڈکٹ ہنٹنگ انہوں نے سیکھ لی، جو کہ ہمارے فیلڈ میں بہت زیادہ ٹف کنسیڈر کیا جاتا ہے، بہت ایک ٹف پروسیس ہوتا ہے، تو ہم نے فیل کیا کہ یہ بندہ آگے جانے والا ہے، ان کو صرف یہی پہ ہم نہیں روکتے، بے شک ان کے پروڈکٹس اپروو ہو گئے، کچھ ارننگ ہو گئی ان کی، تو ہم نے سڈنلی جو EVS ہمارا ایک فری ویڈیو سیریز ہے ہم نے ان کو پرووائڈ کر لیا، جہاں پہ انہوں نے خود سلیکشن کی کہ میں لسٹنگ پروموٹر چونکہ وہ کوئک ارننگ کے لیے ہوتا ہے اور وہاں سے ایزی ہے سیکھنا، تو انہوں نے لسٹنگ پروموٹر سے کام کرنا، ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی۔ الحمدللہ انہوں نے ود ان فیو ڈیز انسٹاگرام کے اکاؤنٹ بنا دیے، فیس بک اکاؤنٹ بنا دیا اور فالوورز لے لیے۔ تو ابھی ان کا یہ ہے کہ الحمدللہ یہ آگے سیکھ رہے اور جو سیکھا وہ اس کو امپلیمنٹ کر کے الحمدللہ ارن بھی کر رہے۔ دوسرا ہم نے بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا کہ بھئی آپ بیٹھے رہو یہیں پہ، انشاءاللہ آپ ٹیلنٹ کی قدر ہوگی یہاں پہ۔ اچھا، کتنی مشکل ہوئی آپ کو یہ سارا کچھ سیکھنے میں؟ کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، آپ IT سے نہیں تھے، تو کیونکہ بیشتر جو ناظرین ہیں ہمارے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کتنا عرصہ لگے گا، ہم کیسے سیکھ پائیں گے اس کو، ہمیں کوئی مشکل تو نہیں ہوگی، ہمارا تو IT بیک گراؤنڈ نہیں ہے، پتہ نہیں اس میں کوئی ٹیکنیکلٹیز ایسی ہوں گی ہمیں سمجھ نہ آئے وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو کتنی مشکل پیش آئی؟ ما ته وړومبي کې لږ شانې مشکل وو، ځکه چې مطلب زما وړومبي بیک ګراوند څه شی او بیا رالم زه کم طرف ته. وړومبي کې زه داسې ماحول کې نوم پاتې شوی، یو عام دیاړي مار په دغه سره ما کار کوه، شغاب به دي سره چې زه رالم دوی ته ما کتل، ما په زړه کې دا وی چې یار دا کسان ناست دي صفا کپړو کې ناست دي، هم ادھر لیپټاپ ته کمپیوټر ته ناست دي خپل کار کوي، زه داسې څنګه نشم جوړېدی. ما همت نه ویلې، ما همت وکړ او دوی ته مې دغه وکړه چې یار تاسو څنګه لګېږئ، زه هم دغه حساب غواړم چې دغه حساب صفا کپړو کې ناست یم او لږ ټایم کار کوم، مزیدار خرچار سره ته وګټم برابر شي. نو ما دوی ته ریکویسټ کړو چې یاره ما هم دې سیز کې رامخکې کړې، د هغه طرف نه ما راوباسې، ما دې سیز کې رامخکې کړه. نو شغاب سر ډېر زیات سپورټ وکړه زما او ډېر زیات دغه وکړه، بس زه دې طرف ته راوستم. نو چې همت نه ویلې، یو سیز هم ګران نه دی، یو سیز هم ګران نه دی، همت پکې داسې نه چې ته لږ غونډه کې مشکل له ترای شي او ته ډایرکټ وروستو شي. اردو کې وایي که نه جو ډر گیا وہ مر گیا. نو هغه سیز به نه کوو چې کوم څونه محنت کولی شي، د هغې محنت صله الله پاک په خپله باندې ورکوي، الله ورکوي او څونه محنت کولی شي نو ښه خبره ده، به مخکې تللی شي سړی. کہتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کے چینج ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹف ٹائم تو ملا، لیکن یہ ہے کہ میں نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ نے مجھے آگے بڑھا دیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے، چونکہ انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آگے جانا چاہتا ہوں لیکن فائنانشیل برڈنس کی وجہ سے نہیں جا سکتا، تو الحمدللہ ہم نے پرووائڈ کر لیا، تو یہ اس کو اپریس کر رہا تھا. اور جو بات مجھے اس میں تھوڑا سا جذباتی کر دیتے، کہتے کہ جب میں نے دیکھا آفس میں لوگ صاف کپڑے پہن کر کام کرتے، تو کہتے میری بھی ایک امنگ جاگ اٹھی کہ کاش میں بھی صاف کپڑے پہنتا اور ایٹ لیسٹ اپنا خرچ کماتا. تو الحمدللہ کہتے کہ وہ تو کچھ نہ کچھ ہو گیا. پھر کہتے ہیں کہ ٹائم آئے گا ٹف، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی میں نے کام شروع کر دیا وہ ہو جائے، لیکن محنت کرنی اور ہمت نہیں ہارنی. جس طرح انہوں نے کہا کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا، تو کہتے ہیں کہ محنت کرنی ہے، ہمت نہیں ہارنی، اس کے بعد ہو جائے گا. احمد بھائی، جو لوگ نئے آنا چاہتے ہیں، جو لوگ اس کام کو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ان کے لیے میں تو د هغوی لپاره خو زه به دا پیغام ورکړم چې مطلب زما غونډه کې یو کس، زه به یو انپړ ځان ته ویم، مطلب دونه تعلیم او دغه خو زما نشته، خو بیا هم د هغې باوجود هم خلکو ښه تعلیمونه کړي دي او غټ غټ ایجوکیشن هر څه ته تللي دي، ښه ایکسپرټ کسان دي شته دی پکې، خو دومره دغه پکې چې زړه پکې نه وي نو هغه بیا دا نشي کولی، هغه خپل کار هم بیا نشي کولی. نو چې کوم کسان لغونده کې ښه وي، تعلیم یافته وي، کار کولی شي، کار کول غواړي، محنت پکې وي، شرط دا دی چې محنت پکې وي، محنت کولی شي، نو بالکل چې دې خوا دې طرف ته راشي نو هېڅ مسله نشته. بالکل زما غونده کس پکې چلیدی شي چې مطلب ما ته د انګلیش لینګویج هم ډېر زیات پرابلم مسله ده که نه، دغه مسله پکې ما ته را، نو چې زه پکې چلیدی شم نو کېدی شي هر سړی چلیدی شي، خو دا چې محنت پکې شرط دی، چې محنت پکې خپل کوشش به نه پرېږدي، خپل کوشش پکې ته پکې مخکې ځي، یو سیز دې برابر کړي، یو سټپ ته برابر کړي، بل سټپ طرف ته به لازمي اورېدل غواړي او هغه هم ښه طریقې سره کول غواړي، نو هر یو سړی کولی شي. بیا کہتے ہیں کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ مجھے لینگویج بیریئر بھی ہے، مجھے انگلش سمجھ نہیں آتی، چونکہ ٹول سارے انگلش میں ہوتے ہیں، یا کمیونیکیشن کسی کے ساتھ کرنا ہو تو وہ انگلش کے اندر کرنا ہوتا ہے. کہتے ہیں اس میں صرف ایک شرط ہے، باقی لوگ کہتے ہیں کہ میرا تعلیم تو اس لیول کا نہیں کہ میں نہ کہہ سکتا. آلدو میری اپنی رائے ہے کہ
ایکچوئل تعلیم ہی یہی ہے جیسے جو بندے کو کچھ کرنے کا جذبہ دے اور جو بندے کو ایماندار بنائے محنت کرنے کے. لیکن کہتے ہیں کہ میری تعلیم تو کسی برابر نہیں, لیکن لوگوں نے بڑی اچھی تعلیمیں کی ہوتی ہے, پر ان کے لیے شرط یہ کہ وہ محنت کریں گے, وہ کام کو سیکھے, اسٹیپ وائز کرے اور ہو جائے گا. پر انہوں نے بار بار یہی ایک چیز پہ ایمفیسائز کیا ہے کہ بھائی محنت جو ہے وہ شرط ہے, محنت کرنی پڑے گی آپ کو. بہت بہت شکریہ احمد بھائی آپ کی تشریف آوری کا, شہاب بھائی آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور پریشان ہے کہ ہم کیسے کر پائیں گے, کیسے ہوگا, اور عجیب عجیب وسوسے ان کے ذہن میں آ رہے ہیں, ان سب کے لیے احمد کی کہانی ایک مثال ہے. انٹرویو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.